السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے کل سیرو کہہ دیجئے تم سیر کرو فی الارض زمین میں ثم انظروا پھر تم دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبات المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر کفار مکہ قرآن میں مذکور ہلاک شدہ قوموں کے واقعات میں شبہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں گھوم کر انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں کا حال معلوم کر لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی ہے یہ تتمہ ہے اور اس بات کی تاکید ہے کہ ان کافروں کا انجام بھی پہلوں جیسا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تعمل قلوب اللاتی فی الصدور۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں، پس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور چونا کھچ محل۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھے، یا کان ہوں جس کے ساتھ وہ سنے؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور فرمایا افلم یاسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور ان کافروں کے لیے بھی اسی جیسی سزائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ میدان بدر میں پورا ہوا، چنانچہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں سے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی مڈیر پر کھڑے ہوئے اور انہیں کفار قریش کو ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکارنے لگے، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ بس بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پا لیا، کیا تم سے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ آیت نمبر 12 کل من، کہہ دیجئے کس کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ہے، کل اللہ، کہہ دیجئے للہ، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کتابہ اس نے لازم کر لیا ہے، اللہ نفس الرحمات اپنے نفس پر مہربانی کرنا، لا یجمعنکم یقیناً وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامات قیامت کے روز، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فی اس میں، الذین جن لوگوں نے خاسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، فاہم تو وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ واضح و نصیحت اور ڈرانے کے بعد انہیں 3 اصولوں یعنی کائنات کی ابتدا، اسے دوبارہ زندہ کرنے اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو ثابت کرنے پر دلیل قائم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، اور اس سوال کا مقصد ڈانٹ اور پھٹکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں مہلت دے گا اور انہیں بالکل ختم نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا کرے گا اور ان کے کرتوتوں پر ان کا محاسبہ کرے گا۔ کل ما فی السماوات، کل من ما فی السماوات والارض کل اللہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لا منہم من ظہیر۔ سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور فرمایا، کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دے یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، کہتے پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
کہتے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کہتے پھر کیا تم نہیں ڈرتے؟ کتب علی نفسہ الرحمۃ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں اسے لکھا جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اور اپنے متعلق بھی یہ لکھا، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جس طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا، اِنَّ رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دارالجزا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان دامان رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، سورۃ الاعراف میں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔